الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کئی مہینوں سے آپ اردو سمجھ لیں گے؟ کوٹ فتح خان کے لیے پروگرام بنتے رہے بگڑتے رہے، آج کے اس پروگرام میں حاضری کے لیے میں نے آپ کے خطیب صاحب سے وعدہ کیا تھا، محترم شاہ صاحب سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حسب وعدہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا اور آپ کی ملاقات کی خوشی مجھے نصیب ہوئی۔ آپ کے سامنے کتاب اللہ سے میں نے جو حصہ تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد باری تعالی ہے
کہ دنیا انسانیت پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے فکر و نظر کے اندھیروں کو رشد و ہدایت کے سویروں میں بدلنے کے لیے ہم نے انہیں محمد عربی جیسا لیڈر عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. وہ لیڈر، وہ قائد، وہ رہنما جس نے انسانی برادری کے غموں کو خوشی سے بدلا، جہالت کو علم سے بدلا، بہتے ہوئے ناکامیوں کے آنسوؤں کو فتح و نصرت کے تبسم اور مسکراہٹوں میں بدلا، انشقاق و افتراق اور لڑائی جھگڑے کو اتحاد و اتفاق اور اخوت و برادری میں بدلا. اونٹوں کے چرانے والوں کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ محمد کے تیار کردہ انسانوں پر جبرائیل امین نے بھی رشک کیا. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ورنہ انسانی قافلہ کھلی گمراہی کی طرف جا رہا تھا، ہلاکتیں اس کا مقدر بن رہی تھیں. اور بربادیاں اس کا مستقبل تھیں. انسان کے ذہن میں قرآن پاک کے اس انکشاف کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ناکامیاں، وہ بربادیاں، وہ دکھ اور وہ روگ تھے کیا جس سے محمدی انقلاب نے انسانیت کو نجات دلائی. مادہ پرست شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ آمنہ کے لال کے انقلاب سے پہلے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملتا ہوگا. لیکن دوستو، روٹی بھی میسر تھی، کھانے کو پہننے کو لباس بھی میسر تھا، رہنے سہنے کو مساکن و مکانات بھی میسر تھے. ایک لحاظ سے شاید آج سے بھی بہتر. آج کا انسان غذا کی ماری ہوئی مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے، ملاوٹ کی ماری ہوئی غذا میں. آج کا انسان پلاسٹک کے لباس پہ فخر کر رہا ہے، اور اس دور کا انسان حریر، دیبا، کمخاب اور اطلس پہنتا تھا. آج کا انسان 10 مربع فٹ کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتا ہے جیسے کبوتر ڈربوں میں رہتے ہیں، اور اس دور کا انسان تا حد نظر پھیلی ہوئی فصیلوں میں رہا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے روگ یہ نہیں تھا، دکھ یہ تھا ہی نہیں، کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے کا دکھ تھا ہی نہیں. سب سے بڑا دکھ یہ تھا، سب سے بڑا روگ یہ تھا،
سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ انسانی جبین مرکز حقیقی کو بھول چکی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا ماتھا مرکز حقیقی سے ہٹ جائے تو دو کوڑی کا بھی نہیں رہتا. بالکل اس عورت کی طرح مجھے اجازت دیں کہ میں اسے بد نصیب عورت کہوں کہ جو زندگی کے سفر میں کسی ایک کی بن کر رہنے کے بجائے کئی ایک کی بن کر رسوا ہو جائے. عورت کی فطرت ہے کہ وہ کسی ایک کی بن جائے. اگر ایک کی نہ بنی تو پھر کئی ایک کی ہو کر رسوا ہوگی. جبین انسانیت کی بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک در کی ہو جائے. اور جب یہ اس ایک کے بجائے کئی ایک دروازوں پہ جھکتی ہے تو پھر بازاری عورت اور در در پہ جھکنے والی جبین میں کوئی فرق نہیں ہے. نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ. بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی بناوٹ کے میں سادہ باتیں کیا کرتا ہوں. اور کوٹ فتح خان والوں سے تو میری پہلی ملاقات ہے. آج آپ مجھے سمجھیں گے، میں آپ کو سمجھوں گا. تعارفی ملاقات سمجھ لیجیے. تھکا ہوا ہوں. جو رات گزری ہے اس میں پوری رات میں خدا جانتا ہے کہ آرام میسر نہیں آیا. سفر کیا، آدھی رات سے زیادہ تک جلسہ رہا اور اس کے بعد آپ کے کوٹ فتح خان پہنچنے کے لیے مجھے سفر کرنا پڑا. اب کچھ تو آپ میرے تھکے ماندے بیان کا ساتھ دیں گے. جب میں اس مرحلے سے گزر کر جنون کی دنیا میں چلا جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ یہ شکایت نہیں رہے گی. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ انسانی جبین مرکز حقیقی کو بھول چکی. الطاف حسین حالی نے کملی والے سے پہلے کے معاشرے کو منظور کیا ہے. حالی کو جانتے ہیں؟ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی صغیر کے ان ملی شعراء کو پڑھیں اور سمجھیں. نئی نسل کو تو فیض احمد فیض سے عشق ہے، جس کے اشعار میں غلاظت اور بدبو زیادہ اور حکمت کم. الطاف حسین حالی نے منظوم کیا ہے کملی والے سے پہلے کے معاشرے. کہتا ہے صورتحال یہ تھی کہ کوئی اپنے مندر کے اندر ہے شاداں کہ جلوہ خدا کا اسی میں ہے پنہاں. چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے. کچھ نے جیب میں رکھے ہوئے تھے خدا اور کچھ نے دیواروں پہ سجا رکھے تھے. یعنی خدا جیب میں. جب جھوٹ بولنا چاہتے تھے، جب دھاندلی کرنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے تو کہتا تھا وہ جس کے پاس بت ہوتا تھا وہ اپنے مخاطب سے کہتا تھا ٹھہر ذرا خدا کو ایک طرف رکھ دوں پھر دھاندلی کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مٹھائی بناتے تھے، اس پہ چاندی کے ورق لگاتے تھے. جب وہ چمکنے لگتی تھی تو پہلے سجدہ کرتے تھے پھر کھا جاتے. کوئی اپنے مندر کے اندر ہے شاداں کہ جلوہ خدا کا اسی میں ہے پنہاں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. حالی کہتا ہے نہیں اس پہ الزام کچھ بھی، مگر ہاں سمجھدار یہ کہہ کے ہوتا ہے حیران کہ یہ بندے بتوں کو خدا مانتے ہیں، خدا کو خدا جانے کیا جانتے ہیں.
اور پرستش کہیں آگ کی ہو رہی ہے. پجاری سمجھتا ہے بس حق یہی ہے. میرے قلب میں آگ سی لگ رہی ہے کہ یہ یزدہ پرستی ہے یا دل لگی ہے. یعنی شعلے معبود بن جائے, انسان آگ کو سجدہ کرے تو پھر کہاں کہاں جھکے گا. ماچس جلاؤ تو پیدا خدا ہو, پتھر ٹکراؤ تو پیدا خدا ہو, روٹی پکاؤ تو پیدا خدا ہو, چلم بھر کے لاؤ تو پیدا خدا ہو, انگیٹھی دھکاؤ تو پیدا خدا ہو, اور انہوں نے ذرا اس پہ تھوڑا سا پانی تو مخلوق باقی اور اللہ فانی. عقل و دانش کا کوئی حصہ باقی ہو اگر انسان میں تو سوچے. ایک تیسرا طبقہ آیا, ان کا موقف یہ ہے کہ شعلے ہم اپنے ہاتھوں سے بھڑکاتے ہیں, وہ کہاں سجدے کے لائق ہیں. سجدہ تو اس کا ہونا چاہیے جو خود بخود طلوع ہو کر کرۂ ارض کو بقعۂ نور بنا دیتا ہے. سورج کوئی یوں بھی ہے گرم لوہی دکھاتا کہ سورج کو اپنا خدا ہے بتاتا, خدائی کو اس کی گلی میں ہے لاتا. حالی فرماتے ہیں چلو ہم نے سورج کو اللہ مانا ایک منٹ کے لیے, ہم بھی بن بیٹھے اس جیسے دانا, مگر یہ ضروری پڑے گا بتانا کہ خدائی ہے یا کھیل ہے مہربانہ. ذرا ابر آئے تو اللہ غائب, سورج چمک رہا ہے بادل آ کر چھا گیا, بادل غالب خدا مغلوب. ذرا ابر آئے تو اللہ غائب, اندھیرا جو چھائے تو اللہ غائب. پھر سویڈن میں اور ناروے میں تو جاؤ, وہاں رات دن 6 مہینے کا پاؤ. جو سورج خدا ہے تو یہ پوچھ آؤ کہ کہیں تو لگاتے ہو 6 ماہ ڈیرے, اور کوٹ فتح خان میں رات روز روز کے ہیرے پھیرے. کہیں تو لگاتے ہو 6 ماہ ڈیرے اور کہیں رات دن ہیرے پھیرے. یہ دوسروں کی بات تھی, آپ نے سن لی. اچھے لوگ اور اچھی قومیں اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کرتی ہیں. ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکتے چلے جائیے کہ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ, کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ. سبحان اللہ. اشاروں میں سجدہ, اداؤں میں سجدہ, مزاروں میں اور خانقاہوں میں سجدہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے, ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں. جو اس میں آ جائیں تو خدا کو جونیئر, نبی کو سینئر بنائیں. ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے, نہ ایمان جائے. یہ میں نے ایک جھلک دکھائی آپ کو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب ہدایت سے پہلے کا انسان کس بیماری میں مبتلا تھا. ان کے اخلاقیات کا عالم یہ تھا دوستو, اخلاقیات کی بیماریوں میں سے میں آپ کو ایک بیماری بتاتا ہوں, اور وہ یہ کہ بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں, دفن ہو رہی تھیں. اس لیے نہیں کہ وہ بد کرداری کا ارتکاب کرتی تھی, وہ بیچاری اس عمر سے پہلے صرف اس تصور میں وہ زندہ دفن کر دی جاتی تھی. بات یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیٹی دلہن بن کر کسی کے گھر میں جائے, کوئی میرا داماد کہلائے اور میں کسی کا سسر کہلاؤں. یہ وہ اپنے لیے بے عزتی تصور کرتے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ ادھر بیٹی پیدا ہوئی, ادھر گڑھا تیار ہو گیا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک
گھبرائے ہوئے پریشان حال انسان نے درخواست کی کہ محمد میرے لیے دعا فرمائیے، میں بہت سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے میں نے زمانہ کفر میں، جب میں کافر تھا تو مجھ سے بڑی سنگین غلطی ہوئی۔ آقا نے تسلی دی کہ زمانہ کفر کے سیاہ داغ اسلام کا آب حیات دھو ڈالتا ہے، جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارا ماضی نہیں پوچھا جائے، تمہاری سابقہ غلطیوں کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ وہ کہنے لگا حضور وہ غلطی ہی ایسی ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں۔ یتیم مکہ نے پوچھا کہ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ وہ غلطی کیا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری ساری قوم کر رہی تھی، یہ کوئی انوکھی غلطی تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا حضور واقعی میری قوم کرتی تھی، مگر میں نے اپنی بیٹی کو جب دفن کیا وہ باشعور تھی، سمجھدار تھی۔ میری قوم معصوم بچیوں کو دفن کر دیا کرتی تھی، اور جب میں نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا تو وہ سمجھدار تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اس نے رحم کی اپیلیں کی تھی، اس کے آنکھوں میں وہ چھلکتے ہوئے معصوم آنسو میرا جگر چھلنی کر دیتے ہیں جب وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ اور اس نے ہمیشہ کے لیے دفن ہونے سے پہلے چلا کر کہا تھا کہ ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے خاموش کر دیا۔ حضرت رقیہ زینب ام کلثوم اور جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شفیق ابا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد عربی نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو کہ تیری آنکھوں سے مجھے اس بچی کے خون کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ بس یہ تھی وہ بیماری، اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہا کرتا ہوں میری بہنوں اور بیٹیوں، دور جدید کی جھوٹی چمک دمک اور تہذیب مغرب کے مصنوعی وقار کے سامنے آپ نے آمنہ کے لال کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطوں سے آپ نے گریز کر لیا ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، آپ پر تو محمد کا اتنا احسان ہے کہ اگر زندگی بھر خدا کے حضور شکر کے سجدے کر کر کے جبین گھسا دو تو بھی حق کے نمک ادا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں تو زندہ رہنے کا حق بھی محمدی انقلاب نے دیا، ورنہ تو تمہیں زندہ برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ آقا نے یہ مقام دیا پھر عورت کو کہ یا تو بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن ہو جاتی تھی، اور یا پھر کملی والے نے بیٹی کو یہ مقام دیا کہ بیٹی سامنے آئی تو اس کے احترام میں نبوت کھڑی ہو جاتی ہے۔ جن کو خدا نے بیٹیاں دی ہوں سنیں رسول اللہ کا ارشاد سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کو 2 بیٹیاں دے وہ باپ ان کا اچھا نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو ضروری علم سکھائے، اور جب وہ بالغ ہوں تو ان کو امتحان میں نہ ڈالے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ایک جیون ساتھی دے دے، ان کا گھر آباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اس سے جا کے میرا پیغام پہنچا دو کہ حشر میں وہ میرے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ یہ موجو تونگ اور لینن اور کارل مارکس نے نہیں کہا، محمد عربی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ عزیز دوستو، کعبے کا طواف ننگا ہو رہا تھا، دجل و تلبیس کو فنکاری کہا جا رہا تھا، کامیابی کے ستون۔ اب پھر انسان سوچتا ہے کہ قرآن سے پہلے توریت بھی تھی، انجیل، امیر غریب ہوں گے، غریب امیر ہوں گے، صدر بے قدر ہوں گے، بے قدر صدر ہوں گے، بڑے بڑے انقلاب آئیں گے، لیکن قرآن کا ایک جملہ کیا، لفظ اور حرف کیا، ایک نقطہ زیر زبر بھی نہیں بدل سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے خدا نے اس کتاب مقدس کو لائبریریوں کا محتاج ہی نہیں بنایا، انسان کا سینہ قرآن کی لائبریری بن گئے۔
دنیا کی کوئی کتاب اس خوبصورتی سے انسان کے سینے میں ڈیرے نہیں لگاتی جس بے تکلفی سے قرآن ڈیرے لگا لیتا ہے۔ قرآن پاک نے اطلاع دی کہ توریت کو بھی بدل دیا گیا، انجیل کو بھی بدل دیا گیا۔ ایک جھلک دکھائی ہے قرآن پاک نے۔ فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ بدبخت یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے جاہلانہ محبت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی انسانیت کا انکار کر دیا، بشریت کا انکار کر کے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا۔ اسی طرح جاہل عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور فرط جہالت میں بے تکی محبت کرتے ہوئے انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانیت کا انکار کیا۔ انہوں نے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا۔ کوٹ فتح خان والوں، مجھے یہ ذرا بتائیے کہ جب یہودی اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہا اور ان کی انسانیت کا انکار کیا، بندگی کا انکار کیا، تو یہ سب کچھ انہوں نے محبت کی وجہ سے کیا یا دشمنی کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ دشمنی ہوتی تو انکار کر دیتے، مانتے ہی نہیں۔ لیکن جاہلوں نے مانا تو صحیح، بے تکی محبت کی۔ اور ایک بات کہوں آپ سے، انسان جب بھی بھٹکتا ہے محبت کی راہوں میں بھٹکتا ہے، دشمنی میں نہیں۔ اس لیے کہ دشمنی درندگی اور بربریت ہے، حیوانیت ہے۔ محبت ہی ایک ایسا نازک سفر ہے جس میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے محبت کرنے والوں میرے ضوابط اور اصول اور قرآن کے نور کو سامنے رکھ کر چلنا، مجھ سے ویسے محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی۔ محبت کے آداب ہیں، اگر وہ آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں تو عنوان بدل جاتا ہے۔ کیوں کوٹ فتح خان والوں، اگر کوئی شوہر محبت میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، محبت میں بیوی کو والدہ صاحبہ کہہ دے، تو اس کے گھر اجڑنے میں دیر لگے گی؟ اور اگر کوئی ماں کو بیوی کہہ دے، نقصان ہوا کہ نہ ہوا؟ معلم انسانیت، تیری تعلیم پہ قربان جاؤں، تو نے ہمیں آداب نظر بھی سکھا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب نظر بھی سکھائے۔ کیوں کوٹ فتح خان والوں، اگر کوئی شوہر محبت میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، محبت میں بیوی کو والدہ صاحبہ کہہ دے، تو اس کے گھر اجڑنے میں دیر لگے گی؟ اور اگر کوئی ماں کو بیوی کہہ دے، نقصان ہوا کہ نہ ہوا؟ معلم انسانیت، تیری تعلیم پہ قربان جاؤں، تو نے ہمیں آداب نظر بھی سکھا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب نظر بھی سکھائے۔ فرمایا بیٹی آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھا کرو، بہن سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھا کرو۔ آنکھیں وہی ہیں، آداب مختلف ہیں۔ انہی آنکھوں کے سامنے جب بیٹی آئے تو ارشاد ہے کہ رحمت کی نظر سے دیکھو، سامنے بہن آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو۔ انہی آنکھوں کے سامنے
جب بیوی آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھو اور جب ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے. اور آپ بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں نا الحمدللہ. یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے اور بیگم سج دھج کر سامنے آئے تو پھر وہاں چاروں شانوں چت ہو جاتا ہے زمانہ. آج کل کے بعض ایسے نمک حرام بھی ہیں نوجوان جو ماں کے سامنے ہن ہناتے ہیں اور بیوی کے سامنے من مناتے ہیں. ماں بیچاری اگر وقت پہ ناشتہ تیار نہ کر سکے تو اس پہ قیامت گر جاتی ہے. اور اگر بیگم صاحب سے تیار نہ ہو سکے تو پھر برخوردارانہ سعادت کے ساتھ اس کے بجائے تعویلیں خود کرتا. بچے سنبھالتی رہی ہوگی نا. میری پتلون کو استری آپ نے پرس کیا ہوگا نا, اس لیے دیر ہو گئی نا. دوستو فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ کریم نے فرمایا میں 2 فیصلے کر دیتے نے, لا یمحا ولا یبدل, قیامت تک انہاں فیصلوں میں ترمیم نہیں ہوے گی. کیڑے فیصلے؟ ایک اے فیصلہ کیتا کہ میرے سوا عبادت بھی کسی بھی نہیں ہونی چاہیے, جے کسی ہور دے سامنے جھکیو تو معاف نہ کرنا. کوٹ فتح خان والو ارباب علم و دانش, اللہ تو بعد جے کسی ہور دے سامنے جھکن دی گنجائش ہوں گی تو سب تو پہلے صحابہ اپنے آقا رحمت للعالمین دے سامنے جھک دے. رب تو بعد کوئی محمد عربی دی شان والا ہے کائنات انسانی رسول اللہ دے مقابلے وچ کوئی ہے جڑا شان لے آوے؟ اللہ تو بعد سب تو اچھی کرسی کس دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ. کہ بعض یار کی کرنے آج ایک بندہ آخ رہا سی دوجے نو بھئی کوٹ فتح خان سیرت النبی کا جلسہ ہے چلنا ہے کہ نہیں؟ دوجے نے آخیا نہیں یار نہیں. پہلے نے پوچھا کیوں؟ وہ دوجا مہربان آخر لگا وہ تو وہ جڑا آ رہی ہے نا وہ انہیں پوچھا اچھا وہ کی ہوں نے؟ وہ دوجا سونا آخر لگا نبی کی شان گھٹاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں سنو سن میرا فریب خوردہ دوست, میرا ورگلایا ہوا نادان دوست, سن میں تجھے بتاؤں میں کسی سے ڈرتا تو نہیں ہوں, ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں لکھ لو سارے سن لیں کہ ہم محمد عربی کی شان گھٹاتے ہیں, کوئی تعویل نہیں کرتا, گھٹاتے ہیں. پھر لکھ لیجئے گھٹاتے, مگر مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ کس سے گھٹاتے ہیں اور کس سے بڑھاتے ہیں. ہم حضور کی شان گھٹاتے تو ہیں مگر گھٹاتے ہیں رب رحمان سے اور بڑھاتے ہیں سارے جہان سے. انہوں نے نعرہ صحیح لگایا, آپ نے جواب ٹھیک نہیں دیا. اللہ اکبر. نہیں یہ بھی نہیں. حضور کی شان سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے؟ نہیں. اگر ولی خان کے نعرے لگ سکتے ہیں, مولانا مفتی محمود کے زندہ باد کے نعرے لگ سکتے ہیں, مولانا شامن درانی کے لگ سکتے ہیں, تو آمنہ کے لال کا نام لینے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیا؟ انہوں نے ٹھیک نعرے لگوایا, آپ نے جواب ٹھیک نہیں دیا. جواب صحیح دیجئے نا. اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ.
ہم کس کی امت ہیں؟ محمد رسول اللہ. رسول تو حضرت عیسیٰ بھی ہے نا. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ بھی ہیں. اللہ کے رسول حضرت یعقوب بھی ہیں. اللہ کے رسول حضرت ابراہیم بھی ہیں. اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں. بے شمار اللہ کے رسول ہیں. جب ہم مطلقاً رسول اللہ کہیں گے یا رسول اللہ کہیں گے تو تشخص نہیں ہوگا کہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے. جب محمد رسول اللہ کہیں گے تو تشخص ہو جائے گا, نام بھی آ جائے گا, منصب بھی آ جائے گا. نعرہ تکبیر, وہ بھی لگاؤ اگلا نعرہ بھی. جزاک اللہ. میرے عزیز دوستو, سب سے زیادہ شان ہے یتیم مکہ کی. اللہ کے بعد اگر کسی کی کرسی ساری کائنات سے اونچی نظر آتی ہے تو وہ کرسی ہے آمنہ کے لال. سبحان اللہ. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, آقا عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کے نوکر, ان کے خادم, ان کی رعایا انہیں تعظیماً سجدہ کرتے ہیں. وَأَنْتَ أَحَقُّ أَن يُسْجَدَ لَكَ, اگر تعظیماً اللہ کے بعد کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت ہو سکتی ہے تو پھر آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. کملی والے نے جواب دیا, فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میرے پروگرام اور میری شریعت میں کوئی گنجائش ہوتی اللہ کے بغیر کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کریں, اور 14ویں صدی کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی امپورٹڈ بیگم کا سجدہ کرے. لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا کوئی گنجائش نہیں. بیوی خاوند کے سامنے نہیں جھک سکتی, بیٹا والد کا سجدہ نہیں کر سکتا, شاگرد استاذ کا سجدہ نہیں کر سکتا, چھوٹا بڑے کا سجدہ نہیں کر سکتا, رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی, مرید اپنے شیخ کا سجدہ, باقی سارے رشتے رہنے دیجئے, امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا, ابو بکر محمد عربی کا سجدہ نہیں کر سکتا. رحمت للعالمین نے فرمایا میرا سبق یہ بھولنے نہ پائے کہ تمہارا سر اللہ کے در کے سوا کہیں اور نہ جھک سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ فرمانے کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے اور بڑے درد کے ساتھ دعا کی. میرے آقا نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا. میرے معبود, میں نے انہیں تو بات بتا دی لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں میرا یہ سبق بھول جائیں, جہالت کے اندھیروں میں میری تعلیمات کو بھول جائیں. تو میرے معبود میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں کہ قیامت تک میرے مزار پر بھی کسی انسان کی جبین کو نہ جھکنے دینا. سبحان اللہ. اور کوٹ فتح خان والوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آقا کی یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اور جنہیں یقین نہ آئے وہ مدینۃ الرسول جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا. دنیا کا کوئی مزار نہیں جہاں 24 گھنٹے پہرا ہوتا ہو. رحمت للعالمین کے مزار پر 24 گھنٹے مجاہد درہ لے کر پہرا دیتے, وہاں کوئی انسان سر نہیں جھکا سکتا. میرے دوست کہتے ہیں ساتھ تعظیمی اور میں نے کہا میں بھی تو تعظیمی سجدے کی بات کر رہا ہوں, آپ نے کیا سمجھا؟ یہ جو صحابہ نے گزارش کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تعظیمی سجدے ہی کے بارے میں تھی.
جنازہ پڑھتے ہیں یہاں لوگ مرا کرتے ہیں، لیکن باقی ساری نمازیں چاہے وہ فرائض ہوں یا واجبات، مؤکدہ سنتیں ہوں یا غیر مؤکدہ، مستحب ہوں یا نوافل، اوابین ہوں یا توابین، صلوات و تسبیح ہو یا صلوات و تراویح، کوئی بھی نماز لے لیں، باقی ساری نمازوں میں اگر سجدہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور نماز جنازہ میں سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ کبھی اس فلسفے پہ بھی آپ نے غور کیا؟ اس فلسفے پہ آپ نے کبھی غور بھی کیا؟ میرے دوستو، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ باقی ساری نمازیں جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا تصور نہیں ہوتا۔ چنانچہ حکم ہے کہ نمازی کے آگے نہ گزرو تاکہ اس کے لنک میں فرق نہ آئے، اس کے رابطہ نہ ٹوٹنے پائے۔ باقی تمام نمازیں ادا کرتے وقت انسان کے سامنے محض اللہ کی ذات کا ہی تصور ہوتا ہے، لیکن جب نماز جنازہ ادا کرتا ہے انسان تو بیٹے کے سامنے باپ کی میت، مرید کے سامنے پیر کی میت، چھوٹے کے سامنے بڑے کی میت، رعایا کے سامنے حاکم کی میت، امتی کے سامنے نبی کی میت۔ اب یہاں پر اگر سجدہ کرے جو عبادت کا ایک اہم اور ناگزیر رکن ہے، تو سچ بتاؤ کوٹ فتح خان والوں، یہاں بھی اگر سجدہ ہوتا تو خدا کو ہوتا کہ نہیں؟ اللہ ہی کو ہوتا نا۔ لیکن اللہ کریم نے یہاں پر سجدہ بدعا کیوں کر لیا، روک کیوں دیا نماز جنازہ نے؟ اللہ نے ہم سجدہ یہاں بھی تیری ذات کو کریں گے، کسی اور کو تو نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا تم تو سجدہ مجھے کرو گے، لیکن یہاں میت کے سامنے جھکا ہوا دیکھ کر کہیں کوئی عیسائی اور یہودی یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں، بزرگوں کو بھی کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا چونکہ تشبیہ کا خطرہ تھا اس لیے میں نے اپنی عبادت میں سے ایک اہم رکن واپس لے لیا، لیکن تیری جبین کو کسی اور کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ اور یہاں اکبر مجھے پھر یاد آ گئی، اکبر لابادی نے کہا کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کر۔ میرے دوستو، فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری سوا کسی اور کی عبادت بھی برداشت نہیں ہوگی، عبادت میری ہی ہو، فیصلہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا فیصلہ بھی اللہ کریم نے فرما دیا کہ وہ بالوالدین احسانا، بہرحال اپنے والدین سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، چاہے وہ تمہارے ساتھ جو بھی کریں، لیکن تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ کریم نے فرمایا ان دو میں سے دونوں یا کوئی ایک جب بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے تو اب ان کا عقل بھی بوڑھا، ان کی سوچ بھی بوڑھی، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی بوڑھی، ان کی زبان بھی بوڑھی، ان کے اعصاب بھی ضعیفی اور ناتوانی کا شکار۔ اب یہ تیرے بچپن والی جگہ پر آ گئے اور تو ان کی جوانی والی جگہ پہ آ گیا، تو پھر جس طرح یہ بچپن میں تیرے ناز اور زیادتیاں برداشت کیا کرتے تھے،
نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ تو ان کی بڑھاپے میں بھی زیادتیوں کو برداشت کر. اب اگر یہ کوئی زیادتی کریں گے تو تیرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں کریں گے, ضعیفی کی وجہ سے کریں گے. جیسے بچپن میں تو کیا کرتا تھا, اگر کوئی بات تیرے جذبات کے خلاف کر دے, تیرے ذوق کے خلاف کر دے, تو پھر ان سے الجھنے لڑنے کے بجائے ان سے میٹھی باتیں کیا کر اور میرے ہاتھ سامنے بھی ہاتھ اٹھا لیا کر کہ خدایا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ کرم کیا تو بھی ان پہ مہربانی فرما. ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے عزیز دوستوں, آداب نظر بھی سکھائے یتیم مکہ نے, لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر سے بے تکی محبت کی, ان کی انسانیت سے انکار کر کے خدا کا بیٹا کہا. اتنی مت ماری گئی یہ بھی نہ سوچ سکے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کا تقاضا ہے کہ کبھی باپ بیٹے کا محتاج, کبھی بیٹا باپ کا محتاج. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ فتح خان والوں بچپن میں اولاد والدین کے سامنے محتاج اور بڑھاپے میں علل عموم والدین اپنی اولاد کی جوانی کے ہاتھوں محتاج. اور خدا نہ کبھی محتاج تھا, نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. ساری کائنات اس کے در پہ محتاج, لیکن وہ کسی کے تعاون کا محتاج نہیں. پھر باپ اور بیٹے کے رشتہ میں یہ بھی ضروری تصور موجود ہے کہ باپ کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اولاد اسے مجبور کر سکتی. اولاد کی بات ماننے پر باپ مجبور ہو سکتا ہے. ایک دن نہیں مانے گا, دوسرے دن نہیں مانے گا, تیسرے دن اپنے بیٹے کی بات نہیں مانے گا. اگر تیسرے دن بھی نہ مانا تو بیٹا وزارت داخلہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لے گا, یعنی والدہ کو اپنی کو ملا لے گا, اپنی اماں کو ملا لے گا, اپنے چچا کو لے آئے گا, اپنے دوسرے بھائیوں کو ملا لے گا, کوشش کر کے باپ کو مجبور کر لے گا. وہ باپ اسی کو کہتے ہیں جو مجبور ہو سکے. اور خدا قرآن پاک نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, ساری کائنات بھی اگر زور لگائے تو خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ ان اللہ یفعل ما یرید, وہ اپنی مشیت کے اور مرضی کے مطابق فیصلے کرنے میں خود مختار ہے. قرآن پاک کے آئینہ نے اللہ آپ کو نگاہیں عطا کرے کہ آپ قرآن پاک کی سچائیوں کو اس کی روشنی میں دیکھ سکیں. آئیے میں آپ کو قرآن پاک کے آئینے میں دکھاؤں خدا کو کوئی دوسرا کیسے مجبور کرے. میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ خدا کو تو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتا. پیغمبر نے دامن پھیلایا ہوا ہے, اور پیغمبر بھی وہ کوٹ فتح خان والوں جس نے 950 سال شرک کے مقابلے میں توحید کا پرچم اپنے کلیجے سے لگا کر بلند کیا, کانٹوں کی راہوں پر چلنا گوارا کیا, جس کی تبلیغ کا نقشہ قرآن پاک نے کھینچا. فرماتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, خدایا تیرے بندوں کو راہ حق پر لانے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دی. رات کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس پہنچا ہوں, صبح کے سویرے میں بھی, لیکن میرے معبود فلم یزدہم دعائی الا فرارا, ان کی بدنصیبی کا میں کیا علاج کروں. میں انہیں تیرے آستانے کی طرف بلاتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتے ہیں, نہیں مانتے میری بات. تو میرے معبود اب میری غیرت کا تقاضا ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, مٹا دیں ان کا نام و نشان, ویران کر دیں ان کی بستیوں کو, تاراج کر دیں ان کی آبادیوں کو. اس لیے کہ یہ صرف گمراہ نہیں ہے بلکہ گمراہ گر ہے.
راہ حق پر چلنے والے بندوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میرے نوح تو پھر آپ انتظار فرمائے، میں ان کا آپریشن کرنے والا ہوں. میں اپنا عذاب سیلاب کی شکل میں بھیج رہا ہوں. آپ سفینہ تیار فرمائیے. جب سیلاب آ جائے تو آپ اپنے چاہنے والوں سمیت سفینے پہ بیٹھ جائیے گا. ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھی نجات دینی ہے اور آپ کی اہل کو بھی بچانا ہے. قرآن پاک اطلاع دیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ تیار کرنا شروع کیا. پہلے عرض کیا میرے اللہ میں اگر سفینہ بناؤں گی تو یہ مجھے بنانے کیسے دیں گے؟ ظالم ہے یہ تو میری بات سننا گوارا نہیں کرتے، کشتی کیسے بنانے دیں گے؟ رب کائنات نے فرمایا اسماعیل الفلک بأعیننا، ہم خود نگرانی کریں گے، ہم تیری حفاظت کریں گے، آپ بنائیے تو صحیح، ان کی سازشوں سے محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے. کائنات کے سینے پر پہلا سفینہ حضرت نوح کے ہاتھوں سے تیار ہو رہا ہے. قرآن پاک کی حکمتوں پہ قربان جاؤں. اللہ کریم نے سارے کام اپنے نبیوں سے کرا دیے تاکہ دنیا انسانیت میں کام کرنے والوں کو کوئی کمی ہونے کا تانا نہ دے. جہالت کے معاشرے میں بکریاں چرانے والوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا تو آپ نے اپنے محبوب امام الانبیاء سے بکریاں چروائی. چودھری افضل حق نے کتنی خوبصورت تعبیر کی. وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے بکریاں چروائی گئی. بکریوں کا ریوڑ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو قابو کرنا. کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی اس طرف نکل جاتی ہے، ہوشیار ہوتی ہے نا، ان کو سنبھال کر رکھنا سب سے زیادہ مشکل بات ہے. کائنات کے آخری پیغمبر، عرش بری سے فرش زمین پر خدا کے آخری نمائندہ، جس نے قیامت تک انسان کے انسانی ریوڑ کو سنبھالنا تھا، خدا نے اس کی ریہرسل پہلے بکریوں پہ کروائی کہ بکریاں چراؤ، یہ ریوڑ سنبھالو، جس طرح ادھر ادھر بھاگتی ہے برداشت کرو، انہیں سنبھال کر منظم رکھو، ان میں ڈسپلن پیدا کرو، اس لیے کہ پھر قیامت تک تو نے انسانیت کو سنبھالنا. حضرت نوح علیہ السلام پہلا سفینہ تیار فرماتے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. دنیا شرک کے وڈیرے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو تانا دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ اور تو کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا، اب ہمیں ڈرانے کے لیے کشتیاں تیار کرنا شروع کر دی. یہ کہتا ہے یہاں پر سیلاب آئے گا. باپ دادے نے کبھی یہاں پانی نہیں دیکھا اور یہ سیلاب لانے والے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر ان کے یہ سارے دل دوست تانے سننے کے باوجود اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. سفینہ تیار ہو گیا. علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی، دنیا شرک کے وڈیروں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں منصوبہ تیار ہوا کہ ایک رات ساری قوم جمع ہو جائے اور نبی کے بنائے ہوئے سفینے کو غلاظت سے خراب کر دے. چنانچہ منصوبے کے مطابق پوری قوم جمع ہوئی اور عوامی کارنامہ انجام دیا، غلاظت کر کر کے سفینے کو خراب کیا. اللہ کا نبی سویرے آتا ہے اور سفینے کو غلاظت میں ادا ہوا دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. آسمان کی طرف دیکھ کر آہ سرد لیتے ہیں اللہ کے نبی، عرض کرتا ہے میرے اللہ یہ تو استعمال کے قابل نہیں ہے، میں اکیلا اس کو صاف کیسے کروں؟ رب العزت نے فرمایا میرے نبی تو نے تو صاف نہیں کرنا. عرض کی اللہ میاں تو کیا فرشتے اتریں گے؟ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتے ہم نے تسبیح کرتے ہیں، غلاظت صاف نہیں کیا کرتے، نہ آپ کریں گے نہ میرے فرشتے صاف کریں گے. جن ظالموں نے اس کو خراب کیا اگر انہیں کے ہاتھوں سے صفائی نہ کراؤں تو مجھے اپنا وارث نہیں کرنا. آپ جائیے ان کو متحد بنانے والوں کا دیکھا کہ اس کی بیماری میں سب مبتلا ہے، کوئی دوائی مفید نہیں ہوتی. جس قدر
علاج کرتے ہیں مرض بچتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر کو خدا خود آگ لگائے دنیا کا کوئی پانی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا. لوگ پانی سمجھ کر ڈالتے ہیں وہ پانی پٹرول بنتا ہے. اب کوئی علاج مفید نہیں ہے لیکن کوٹ فتح خان والوں سمجھنے ملازہ کیجیے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود پیغمبر معصوم کا دل دکھانے سے باز نہیں آتے تھے. وہی کشتی کے کنارے بیٹھ کر غلاظت کرتے تھے. ایک بیماری کا ابھرا ہوا ویران فرش کی بیماری میں کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر غلاظت کر رہا تھا. چکر آیا اندر جا کر جا پڑا یا پھینکا گیا. وہ تو اتفاق سے آ گیا. جب باہر نکلا تو جسم پر ایک بھی زخم باقی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہو چکا. من سے خدا بندی کے ہی سے بھاگتے ہوئے ان کے پیلے پر چڑھ کر اعلان کیا اس نے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سناتا ہوں تمہیں بنا قیمت صفا ملتی ہے آئے جس کا جی جائے. اتفاق سے ہوتا آ گیا. اب جی چاہتا ہے 1000 میں ہوتے لگاؤ. کسی صفا خانے میں نہ جاؤ. حکیم اور ڈاکٹر کا رخ نہ کرو. یہاں آ کر ہوتے لگاتے جاؤ. تجربہ شرط ہے دیکھتے جانا صحت ملے. علامہ نادمی لکھتے کہ آج کی طرح یہ خبر پھیل گئی. قطاریں لگ گئی. اس قدر قوم اکٹھی ہوئی چھوٹی سی. مطلب یہ ایک سفینہ اتنی بڑی قوم وہ تو عام انسان سب کچھ ختم ہو گئی. قطاریں اسی طرح کھڑی ہوئی. جو بچ گئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو افسوس کا اظہار کیا کہ ہمیں تو شفا نہ ملی. ان کے بڑے بوڑھوں نے کہا گھبراؤ نہیں پانی کی مشکیں بھر بھر کے لاؤ. اس میں پانی ڈال کر کھنگالتے ہیں وہ بھی اوپر ڈالو گے تو شفا ملے گی. چیز بڑی مفید ہاتھ آ گئی. آپ ہنستے ہیں. یہ تو مقام عبرت ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان ہے کیا اس کی بساط کیا ہے بیچارے کی کہ خدا سے ٹکر ملتا. حضرت امیر مقدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس کا دماغ دولت خراب کر دے کھنکتے ہوئے سکے جس کو تکبر میں مبتلا کر دے اس سے جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ بیت الخلاء میں جا کر اپنی شخصیت پر غور کیا کر کے تو ہے کیا اور کس سے ٹکرا. میرے دوستوں اب پانی کی مشکیں ڈالی جا رہی ہے کھنگالا جا رہا ہے کشتی کو پتہ نہیں کتنے درجنوں. میرے دوستوں اب پانی کی مشکیں ڈالی جا رہی ہے کھنگالا جا رہا ہے کشتی کو پتہ نہیں کتنے درجنوں مرتبہ کشتی کو کھنگالا. انہوں نے آئینے کتنے بیداغ اور بلّور کتنے شفاف ہو گئے. اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو کیا میرے نبی سنبھالو اپنی امانت. یہ تیری فتوحات کی پہلی قسط ہے. قرآن پاک نے فرمایا وہی تجریبی فی موج کالجبال. سیلاب کی بکھی ہوئی موجوں کے سینے پر پیغمبر کا سفینہ ڈٹ کر جا رہا ہے جم کر. جیسے پہاڑی کے ساتھ پانی کی موجیں ٹکرائے تو پہاڑی میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سفینہ بھی سیلاب کی ہلاکت خیز موجوں میں اسی طرح ڈٹ کر جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سفینہ پر کھڑے کھڑے نظر اٹھا کے دیکھا ان بدبختوں کو جو اللہ کی عذاب کی زد میں نظر آ رہے تھے. اور جب ان کی آپ نے صفوں کو دیکھا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ ہلاک ہونے والوں میں اپنا نقط جگر بھی نظر آیا اپنا بیٹا بھی نظر آیا. سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو دعوت نجات دی. قرآن کا تو نادا نوح ابنہ وکان فی معذر یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اپنے بیٹے کو دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وقت جگر اللہ کا عذاب سر پہ آ گیا اور بچنے کی کوئی شکل باقی نہیں سوائے اس کے کہ تو میرے سفینہ پر آ جائے اور خدا کی رحمت کا حقدار بن جائے. چھوڑ دے اس پارٹی بچنا ہے تو ادھر آ جا. لیکن بد نصیب بیٹا اپنے
پیغمبر باپ کی مشرکانہ دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہتا ہے سآوی الی جبل، آپ ہمیں کیوں ڈراتے؟ پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤں گا، کرسی مضبوط ہے میری۔ پھر خدا سے کہنا کہ سیلاب کو وہاں بھیج کر دکھائے۔ اسے غلطی تھی نا کہ پانی ہمیشہ نشیب نکلتا ہے، بلندیوں پہ تو پانی نہیں آیا کرتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا یہ پانی وہ نہیں جو صرف پستیوں پہ چلے، یہ پانی تو وہ ہے کہ نچلے حصہ سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا، نشیب سے پہلے فراز کو تارنے والا ہے یہ پانی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری تھا کہ ایک موج ہلاکت کا پیغام لے کر آئی اور پیغمبر زادے کو اپنی آغوش میں لے گئی۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ڈوبنے لگا، جب ڈوبا ادھر کے کہتا ہے ابا جان بچائیے، امیر شریعت سید تعالی صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرک تھا نا بیچارے کو دوسروں کو پکارنے کی عادت ہو گئی، باپ کو پکارا، اگر آج بھی خدا کو یاد کرتا تو شاید ڈر جائے، اس لیے کہ اللہ کی یہ ذات ہے جو اپنے پکارنے والوں کا ماضی نہیں دیکھا کرتی، حال دیکھا کرتی۔ جب کوئی خدا کو پکارتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہتے کہ کل تک تو نے کیا کیا، آج کس منہ سے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ دنیا والوں کا ذوق ہے، اللہ کبھی ایسے نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں خدا کی طرف سے پکار ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے گنہگاروں کو کہ اپنی خطاؤں کی گٹھلیاں لے کر آؤ، میں تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات بھر یہ پیشکش ہوتی رہتی ہے، اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ میرے در پہ آؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، میرے در پہ سر نیاز جھکاؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو۔ وہ کبھی کسی کا ماضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ ایک زانیہ عورت کو اللہ نے بخش دی، بد کردار عورت۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس نے کوئی سرائے بنائی، کوئی لنگر خانہ کھلوایا؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بظاہر کوئی لمبی چوڑی لیتی نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ اس عورت نے پیاس میں تڑپتے ہوئے ایک کتے پر رحم کیا تھا۔ اس خاتون نے جنگل میں دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت میں زبان نکلی ہوئی ہے اور جاں بلب ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگی تو ایک کنواں مل گیا، پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں میسر تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے پانی میں بھگویا اور اس دوپٹے کو نچوڑ کر کے اس کتے کے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈالے۔ پانی کے چند قطرے جب اس کے منہ میں گئے تو اسے ہوش آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کو ہوش آ گیا اور عرش پر اس کے پیدا کرنے والے کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا اس نے میری حقیر مخلوق پہ رحم کیا ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں بھی اس کو رحم کروں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رحمت حق بہانا نہیں دے، بہا نہیں دے۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بہت زیادہ نیکیوں کی تلاش نہیں کیا کرتی، مگر بہانا بھی تو ملے نا ہماری طرف سے۔ میرے عزیز دوستوں، مشرق بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام اپنے باپ کو پکارا۔ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کنان جس باپ کو پکار رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں؟ اور نبی بھی اولو العزم برگزیدہ، لیکن قرآن پاک نے بات سمجھائی کہ مشکل کے وقت پیغمبر بھی دستگیری نہیں کر سکتے، نبی بھی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، بیٹا بھی پکارتا ہے تو نبی کام نہیں آیا، اس لیے کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں اپیل دائر کی۔ قرآن کہتا ہے نادا نوح ربہ
قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. عرض کیا میرے معبود تیرا وعدہ تھا کہ میری آل کو ہلاک نہیں کرنا. یہ دیکھ میرا نقطے جگر ہلاک ہونے لگا. اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل پہنچ. میرے نبی کی ندا ختم نہ ہونے پائے کہ میرا نقد جواب پہلے پہنچ جائے. جواب آیا یا نوح انہ لیس من اہلک. پیغمبر یہ بیٹا تو ہے آپ کا لیکن آپ کی اہل میں سے نہیں. اللہ میاں کیوں؟ میری بیوی نے جنم دیا, میری گود میں کھیلا, میرے آنگن میں پرورش پائی, میرا خون ہے. رب کائنات نے فرمایا میرے نبی, نبیوں کی نسل خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی, عقیدے اور کردار کے معیار پہ چلا کرتی ہے. میرے بیٹے نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا, تیرا کردار قبول نہیں کیا, اس لیے ہم نے اس کا نام آپ کی برادری کی لسٹ سے ہی خارج کر دیا. اللہ میاں اب حکم کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس راز کا پتہ نہیں لب کشائی کی بھی اجازت نہیں. بعض راز ایسے ہوتے ہیں نا جو اللہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں. بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر تو میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, آپ کو سمجھ کر میری بات سمجھیں. بعض ایسی باتیں ہیں جو نبیوں کو بھی خدا نہیں بتاتا. یہ سیف الملوک کی بات نہیں کر رہا, قرآن کی بات کر رہا. اور آپ اجازت دیں تو پڑھو. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قیامت کب آئے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی میرے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور بارش کب آئے گی, کتنی آئے گی, کہاں تک آئے گی, یہ بھی میرے سوا. نبی دعا مانگ سکتے ہیں, التجا کر سکتے ہیں, اور وہ لاج بھی رکھتا ہے. لاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مدینہ طیبہ میں. ایک صحابی اٹھ کر عرض کرتا ہے آقا خشک سالی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے, ہمارے مویشیوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا, ہمارے فصل خشک ہو رہے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہاتھ اٹھا, فرمایا خدا بندہ مدینے والی کو باران رحمت عطا کر. حضور اسلام اسلام نے ہاتھ اٹھائے. رب کائنات نے فرمایا میں قریب ہوں. بادیوں کا ترو تازہ قافلہ لے کر مدینے پہنچ, جلدی پہنچ, بہت جلدی پہنچ. آج کی اللہ میاں اتنی جلدی پہنچنے کی آج تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا میں قریب, میرے معبود نے بارش مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں, اور میرا پیار تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہاتھ چہرے انور پر نہ پھرنے پائے کہ بارش پہلے پہنچ جائے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو ہمارے دعا تھے, ہمیں وہی پتہ چلا کہ بات ہمیں گرج کی گونج نظر آئی. بارش اس میں سے کیسے گزر آئی؟ تو وہ کوٹ فتح خان کی جامع مسجد نہیں تھی بابو,
وہ رحمت للعالمین کی مسجد تھی، اس کی چھت کھجور کی چھڑی کی بنی، اور میں کہا کرتا ہوں اس طرح کی مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے، اب مسجدیں پکی ہیں، نمازیوں کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوساط اجازی نہ رہے۔ میرے دل دوستو، رب کائنات نے فرمایا میں کہیں جاؤ بارش برسانا شروع کر دو، اور تاحکم ثانی بارش بند نہیں ہونی۔ عرض کیا اللہ میاں تاحکم ثانی کیا مطلب کہ 4 گھنٹے بارش برساؤں؟ رب العزت نے فرمایا 4 گھنٹوں کی بھی بات نہیں۔ عرض کیا اللہ میاں پھر سارے دن برستی رہے؟ فرمایا دن کی بھی بات نہیں۔ عرض کیا اللہ میاں آنے والی رات بھی برستی رہے؟ رب کائنات نے فرمایا نہ گھنٹوں کی بات ہے، نہ دنوں کی بات ہے، نہ راتوں کی بات ہے، نہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہاتھ مانگنے کے لیے بلند ہوئے تھے، جب وہی ہاتھ روکنے کے لیے میری بارگاہ میں نہ اٹھے، بارش بند نہیں ہونے۔ چنانچہ شروع ہے جمعہ کی نماز اور خطبے کے درمیان میں بوندیں برسنا شروع ہوئی، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی بوندا باندھی ہوتی ہے، رات کو بھی، پھر ہفتے کے دن کو بھی، اگلی رات کو بھی، پھر اتوار کے دن کو بھی، اگلی رات کو بھی، سوموار کے دن کو بھی، اگلی رات کو بھی، اللہ حاضر کیا جمعہ آ گیا دوسرا، بارش جاری ہے، موتی برس رہے ہیں۔ پھر وہی مسجد، وہی خطیب اور وہی نمازی، وہی مقتدی، وہی آقا، وہی غلام، وہی سما، وہی پروانہ، وہی صحابی یا ان میں سے کوئی اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضور اب تو ہمیں خشک جگہ نہیں ملتی، مویشی کہاں باندھے، جنگ تھل ہو گیا، سب سمندر کا نقشہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبوت کے لبوں پہ تبسم ہے، حضور مسکرائے اور دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، مدینے والے سیر ہو گئے، نیلی چھت والے، اب انہیں بادلوں کو وہاں بھیج جہاں ان کی ضرورت ہو۔ یار آنے پیغمبر بتاتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی ہاتھ اٹھائے بادلوں نے رکھتے سفر باندھ لیا، ہمیں بھاگتے ہوئے نظر آئے، یوں محسوس ہوا جیسے کملی والے نے اپنے ہاتھوں سے بادلوں کو روانہ کر دیا۔ لاج رکھتا ہے وہ، لیکن بارش آئے گی کب، کتنی آئے گی، کہاں تک آئے گی، یہ خدا کے سوا بولو تو صحیح بے زبانوں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اب تیسری بات قرآن پاک نے بتائی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والے بھی نہیں جانتے، استقرار نطفہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ ان بدھوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ گرم ہے یا بوائے ہے۔ لیکن ہمارے پیر صاحبان کو جان جاؤں، یہ بڑی عجیب شہر ہے۔ ایک پیر صاحب کے سامنے مریض نے آ کر کہا، پیر صاحب میری بیٹی امید سے ہے، دعا کرو بیٹا ہو۔ پیر صاحب نے تعویذ لکھ کے دیا، وہ عقیدت کا مارا ہوا بیچارہ مریض لے گیا تعویذ، بیٹی پیدا ہو گئی، جم کر، کیونکہ نظرانہ ڈبل دکھتا سی مریض نے، وہ تو نہیں ملتا تمہیں۔ پیر صاحب تو کہہ رہے جب بختا کمارا ککڑ لے آیا تو سجیلا پتر مل سی، خالی ہاتھ آسیے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ مریض نے آ کے آخیا پیر صاحب ہے تو میں تو پتر کی درخواست کی تھی، یہ تو بچی ہے۔ پیر صاحب نے کیا میرا تمیز لیا، وہ تمیز لیا کیا، پیر صاحب نے کھولیا تو وہ لکھا سی بیٹا نہ بیٹی، ادھر بیٹا اگے بیٹی تو بچ لکھا سی ماں، ادھر بیٹا ادھر بیٹی وچکار کے لکھا سی ماں۔ پیر صاحب لگے ہو ایک اور بندے نے آ کے میرے کو درخواست کی کسی بھی میرے پتر تو بہت نہیں تو کسی دعا کرو بھی بیٹی ملے، تو میرا خیال نہیں رہا، میں سمجھا وہ واسطے نہیں لیا، اس واسطے میں لکھا سی بیٹا نہ بیٹی۔
میرے کو لکھا گیا کہ بیٹا نہ بیٹی تو جو پتر ملتا ہوگا تو کہنا اور انہیں کہہ رہے تھے دیکھا میں لکھا تھی بیٹا نہ کہ بیٹی. ایسے چلا میرے دوستوں قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نبی بھی نہیں جانتے ولی بھی نہیں جانتے کوئی نہیں جانتا. اور فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کام کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور ماذا بأئی ارض تموت موت کہاں آئے گی. قرآن پاک نے اطلاع دی کہ یہ بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ گھر میں بستر پر مروں گا یا بس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا دفتر میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوگا یا کسی کی گولی سے چھٹی ہو جائے گی یا دریا میں غرق ہوگا وطن میں مرے گا یا بدوسی ہو کر. کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کہاں آئی. عرض کیا کر رہا تھا یہ بات چھین گئی کہاں سے. اللہ کریم نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس راز کا پتہ نہیں آپ کو لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں. اللہ میاں آخر میرا بیٹا ہے میرا خون ہے میری تو پدری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. رب کائنات نے فرمایا میرے نبی اگر آپ کے پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی تو غیرت کی بات ہے. میں اسے کیسے معاف کر دوں جس نے اپنی زمین کی نیاز منگیاں دوسروں کے سامنے قربان کی. اب میری آخری تنبیہ سن لیجیے انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. مصرف بیٹے کی سفارش کے لیے دعا مانگنے کی اجازت ہے اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اگر آپ نے دوبارہ مصرف بیٹی کی سفارش کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو بھی اسی پارٹی میں نہ کھڑا کر دیا جائے. یہ نبی کو کہا جا رہا ہے دوستو. اور میں نے یہ محنت اس لیے کی کہ آپ کو بتا سکوں خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. قرآن پاک کے اس واقعہ نے ہمیں دو حقیقتوں سے آگاہ کر دی. ایک بات یہ بتائی کہ نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا کافی نہیں. کہتے ہیں جی کیا ہوگا بد کردار اور نکل اولاد تھے جاہل تبرات دے. پیر صاحب اگر آ جان نماز وہ نہیں پڑھتا قرآن وہ نہیں پڑھتا روزے وہ نہیں رکھتا حج وہ نہیں کرتا تلاوت وہ نہیں کرتا بھنگ وہ پیندا مگر جاہل کہتے ہیں نیک کی اولاد تو ہے. یہ آخر جاتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے پیر صاحب کہنے نہیں کہتے وہ علمی کا کم ہے یعنی پرائمری درجے کی بات ہم مت کرو ہم تو سینئر لوگ ہیں. کسی جاہل مرید کو اس قسم کا کوئی پیر گیا ساری دنیا نماز پڑھے اسی سکتا پہ کہ مرید کی گھر والی سمجھدار سی آنکھیں لگی سارے لوگ دیکھ کے کی آنکھیں لگی میں پیر نماز ہی نہیں پڑھتا جہاں آنکھ سے نماز کیا پڑھے. کبھی کبھی فرعون اگر آسیہ بھی عورتیں بھی آ جائیں گی صلوات اللہ وسلم بیوی کے آنکھوں کو مرید اور آئے تھے آ کے پیر صاحب کے پیر دبان لیں. پیر صاحب اٹھے ہوئے ہاتھ ہوئے دفاع اٹھ بیٹھے بڑے لوگ بیٹھا پیر بیچارا کمبل لگتے تھر تھر پیر صاحب کو کچھ دیر تک کیفیت تاری رہی ہونے بعد آخر لگو بدبختہ منتو بے آرام کا دیتا میں تو حرم پاک کی نماز پڑھ گیا سا ادھر کتا آ رہے سی میں ادھر آ رہا سی میں جب دفاع کر دیتا تو آ کے من ڈسٹرب کیتا سنجے جہاں پیرا تیرے کو قربان یہ میری گھر والی بہابری ہے وہ بھی ساری شراتوں نے آ کر جا کے ورنہ میں کوئی آنا سی وہ سوچ گیا بیوی نے آنکھیں لگا تیری مت ماری جائے ہمیشہ تو میرے پیر کے خلاف سوچنی آج تو میں نے جا کے آخیا بھی تھا میں جا کے بے آرام کیا میرا حضرت حرم پاک بھی نمازوں پہ پردہ سی اتنے پہ وردے سن تو ہٹایا انہوں نے آپ دیکھا سوڑیا کرنا نال
وہ خاتون آخر لگی چنگا پھر کھانا تیار ہوا، خاتون نے پلاؤ تیار کیتا، تو جس وقت کھانا بھیجا نا پیر صاحب کے دسترخوان پہ ایک پلیٹ پیر صاحب کے سامنے رکھی تھی، تو باقی پلیٹر وہ نال ہوں نا وہ قطار بین الاقوامی یتیمن وہ مست کلندر سب کچھ اندر کما دم میں دھوکہ نہ غم کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم انہوں نے سامنے رکھیا نہیں پلیٹاں پیر صاحب نے اپنی پلیٹ کو جب اٹھایا نا جی کپڑا تو دیکھا صرف چاول چیٹے سفید کا رکھ دیں تو جب انہوں نے وہ کلندر انہوں نے جب کپڑا اٹھایا تو انہوں نے چاولوں سے موٹیاں موٹیاں بوٹیاں پیر صاحب نے ادھر بھی دیکھی سنو جو میرا آنا تینوں پسند نہیں سی تو روک دینا سی نا وہ میری تقریر کیوں کی تھی انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں چھوٹا حضرت کی ہو گیا میری پلیٹ ہی دیکھتے انہوں نے دیکھے کہ حضرت معاف کر دو میں تم کیا سی میری گھر والی بڑی گمراہ ہو رہی خدا انہوں سمجھا سارا انہوں نے میں ضرور کیا خیر ذرا میں سمجھ لوں ڈنڈا اٹھا کے پہنچیا گھر تو وہ خاتون انتظار کر رہی تھی اب کیا مکان والی انہوں نے پتہ سی انہیں جب دیکھیا بگڑ کے آندہ ہوا دوروں آخر لگی میں نے آخری کچھ نہ پہلے گل دس کی ہوئے کہ بختے تم سارے کے سامنے رسوا کیتا پیر صاحب کی پلیٹ خالی تو باقی سارے کے سامنے تو روٹیاں رکھی تم جان نہیں آئے نہیں بات رستے کھا گیا ہوں میں پیر صاحب کی پلیٹ خالی بھیج سکتی ہوں انہیں کیا جا کے دیکھ لیں تو وہ یہی چاندی سی لے جا کے دکھا دے وہ خاتون آئی پیر صاحب کی پلیٹ سے 2-3 چاول اتو ہٹایا نہیں تو اتنی روٹیاں نکلی کہ پیر صاحب نماز حرم پاک پڑھ دو تو 3 چاول کے تھلے بوٹیاں نہیں لے سکتے میرے عزیز دوستو کہنا یہ چاہتا ہوں میں آپ سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نجات کے لیے رونے تعلق کام نہیں آئے گا عمل کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا اگر باپ کی نسبت بیٹے کو بچا سکتی تو حضرت نوح کا کنان آج جنت میں نظر آتا لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے کوئی شک حضرت نوح کے فرزند کو جہنمی ہونے میں شک ہے کوئی اگر بیٹے کی نسبت باپ کو بچا سکتی تو حضرت ابراہیم کا آدر جہنم میں نہ جاتا اگر بیوی کی عظمت شوہر کے کام آ سکتی تو آسیہ کا فرعون جہنم رسید نہ ہوتا اگر بھتیجے کی خوبیاں چچا کو بتا سکتی تو محمد کا ابو لہب جہنم میں نہ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ لیکن قرآن پاک نے معیار یہ پیش کیا کہ نجات بیٹے کو نہیں جس کو بڑی ماننا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے روانگی کا وقت آئے خدام کو جمع کر کے فرمانے لگے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میری وصیت ہے تم پر میرا یہ آخری حق ہے میری نماز جنازہ اس شخص سے پڑھوانا جس کی زندگی میں یہ 3 شرطیں مل جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے سے آج تک اس سے تکبیر اولا بھی قضا نہ ہوئی ہو دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے سے آج تک اس نے کسی کی عزت کو غلط نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے سے آج تک اس سے کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں جو نماز جنازہ پڑھانے والے میں یہ شرطیں چاہتا ہے اندازہ کرو کہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہوئی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مثال فرماتے ہیں نماز جنازہ کی تیاری ہوئی بڑے بڑے علم و تقوی والے آئے لیکن حضرت کے ایک خادم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ خواجہ کی وصیت نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں یہ 3 شرطیں مل جائیں
اور جب ان تینوں شرطوں کا اعلان ہوا تو سب کے سب دم خود ہو کر چھوڑنے لگے، کہنے لگے کوئی ایک شرط تو مل جاتی، لیکن یہ تینوں شرطیں آج تو پھر کوئی فرشتہ ہی اترے گا۔ بس یہ سوچ رہے تھے کہ صفے چیرتا ہوا ایک بزرگ نکلا، لوگوں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی گدی پہ بیٹھ کر تعویذ بیچنے والا کاروباری پیر نہیں تھا، اس وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش۔ ہاں، آپ کے ماضی میں ایسے ہیرے بھی رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ آپ کو کوئی مداریوں سے تو واسطہ نہیں پڑتا۔ شمس الدین التمش اشک بار آئے، آنسو جھلک رہے تھے داڑھی کے بالوں پر جیسے تسبیح کے دانے۔ شمس الدین التمش نے مصلے پر آ کر اعلان کیا، فرمانے لگے میرا یہ راز تھا، خدا کے درمیان میں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ موت سے پہلے کسی کے سامنے فاش نہیں کروں گا، لیکن خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے شرط ایسی لگائی کہ آج مجھے بتانا پڑا، تیاری کرو نماز جنازہ مجھے پڑھانی ہے۔ الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، جب سے بالغ ہوا ہوں مجھ سے کبھی تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوئی، اور خدا نے مجھے توفیق دی جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک عصر کی سنتیں تو بڑی بات ہے، مجھ سے وقت کا کوئی مستحب بھی قضا نہیں ہوا۔ میں اسے ولی اللہ مانتا ہوں، آنے لگے میرا یہ راز تھا، خدا کے درمیان میں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ موت سے پہلے کسی کے سامنے فاش نہیں کروں گا، لیکن خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے شرط ایسی لگائی کہ آج مجھے بتانا پڑا، تیاری کرو نماز جنازہ مجھے پڑھانی ہے۔ الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، جب سے بالغ ہوا ہوں مجھ سے کبھی تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوئی، اور خدا نے مجھے توفیق دی جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک عصر کی سنتیں تو بڑی بات ہے، مجھ سے وقت کا کوئی مستحب بھی قضا نہیں ہوا۔ میں اسے ولی اللہ مانتا ہوں، یہ چاہے کسی کو مرید بناتا ہو یا نہ بناتا ہو، اس کا جبہ لمبا ہو یا نہ ہو، اس کے سر پہ ہری پگڑی ہو نہ ہو، اور اس کے ہاتھوں میں کلابے ہوں نہ ہوں، یعنی کلابے آج کل کے پیر صاحبان رکھتے ہیں، آج کی عظمتوں میں بھی قربان جاؤں، کبھی چوٹی رکھی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے ہندوستان سے ابھی آئے، کبھی کلاب ہاتھ میں لے کر آتے معلوم ہوتا ہے گرو نانک کے مرید آ رہے، کبھی سر بھی مڈا دیا، داڑھی بھی مڈا دی، مونچھیں بھی مڈا دی، ابرو بھی مڈا دیے، پتہ نہیں چلتا کہ انسان کا بیٹا یہ فٹ بال ہے، کلابیں اٹھا رکھے پیران۔ میرے عزیز دوستوں، اگر کوئی ڈھونڈ کے لا سکتے ہو تو عبد القادر جیلانی جیسا حسین لاؤ نا، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا، زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی شریعت طاہرہ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی جنید بغدادی کی طرح، کوئی قطب الدین بختیار جاتی جیسا، کوئی معین الدین چشتی جیسا، ہائے بڑے صغیر کے سینے پر وہ درویش آیا، پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ صبح سویرے اٹھتے تھے، ہندو اور کافروں کے معاشرے میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ درد دل سے کہہ دیں، زبان کو عادی بنا لیجئے نا، تاکہ مرتے وقت خود بخود آپ کی زبان پر یہ جاری ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلکس کاریں، سربفلت بلڈنگیں، جاگیریں اور بے شمار دولت، اولاد کی جوانی، اقتدار اور کرسی،
یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی اگر آخری وقت زبان پر یہی جملہ آ گیا تو بیڑا پار. اور وہ جملہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ والوں نے ان کی بیماریوں کے لیے یہی علاج بتایا ہے کہ جب ساری دنیا سو جائے تم کسی کونے میں بیٹھ کر یہی ضرب لگاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملہ سارے نبیوں نے کہا، لا الہ الا اللہ سارے نبیوں نے کہا. اگلا جملہ بدلتا رہا. حضرت آدم نے آدم صفی اللہ سبق دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم خلیل اللہ فرمایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وقت عیسیٰ روح اللہ پڑھا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت موسیٰ کلیم اللہ پڑھا گیا. لیکن یہ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ یہ سارے نبیوں نے اللہ کے بندوں کو پڑھایا. اسی لیے اہل اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ رات کو جب بیٹھو تو یہی دہراتے رہو. 1,00,000 کئی ہزار نبی ہیں، جب تم بے شمار مرتبہ یہ جملہ کہو گے تو سارے نبیوں کی تقلید ہو جائے گی. جب رات ختم ہونے لگے اس کے وقت آخری وقت کہہ دو محمد رسول اللہ، تو یہ ساری رات کے ذکر پر یہ جملہ منسوب ہو جائے گا اور متعلق ہو جائے گا. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معمول ہے آپ کا ثبوت کراتے ہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کفر شرک کے بیماروں کو توحید کا سبق دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اول آخر ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حاصل ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حاصل ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ. قادم مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، ہے کہ نہیں؟ آج کے شیروں کو خلیل پر گلزار بنانے والا اللہ، بولو نہ بے زبانوں، دہتی ہوئی آگ کو ابراہیم پر پھول بنانے والا، اور آگ کی لپو کو بہار کے جھونکوں سے بھی زیادہ لطیف بنانے والا. حضرت زکریا علیہ السلام کا محافظ جناب یونس کی نگاہیں اور صدائیں سننے والا، رات کے اندھیرے میں دریا کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں نادا ظلماتی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کنعان کے ویران کنویں میں جناب یوسف علیہ السلام کو بچانے والا، کنویں سے بچا کر مصر کے بازاروں سے گزارنے والا، اور کل جس کا مصر کے بازاروں میں سودا لگ رہا تھا اسی یوسف کو بارے سے تخت و تاج بنانے والا، اس کے قدموں پہ مصر کی بادشاہت ڈالنے والا، اور اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجانے والا، پھر بچھڑے ہوئے یعقوب کو اپنے نقطے جگر سے ملانے والا. نہیں بتایا تو کنعان کے کنویں میں موجود ہے بیٹا، پتا نہیں یعقوب کو کہ ہے پتا، اگر پتا ہوتا تو روتے کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر خنجر چلا رہے ہیں، گلا ڈوبے کا کٹ رہا ہے. اسماعیل معصوم ہے،
ابراہیم کو پتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، اگر پتا ہے تو قربانی کوئی نہیں، قربانی بنتی اسی وقت ہے کہ پتا نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر بیٹے کا گلا کاٹ رہے ہیں، لیکن نیلی چھت والے نے کہا میرے ابراہیم یہ گلا کٹنا نہیں، اسی سے تو میرے محبوب نے آنا ہے، اس سے تو انبیاء کی نسل جاری ہوگی۔ رب کائنات کا خلیل کوشش کرتا ہے کہ بیٹے کا گلا کٹ جائے، اسماعیل بھی کوشش کرتے ہیں کہ میرا گلا کٹ جائے، دو نبی چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، ایک خدا چاہتا ہے کہ نہیں کٹنے دے گا، دونوں نبیوں نے چاہا گلا نہ کٹا، وہی ہوا جو منظور خدا ہوا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کنعان کے کنویں میں بیٹا موجود ہے، لیکن پتا کوئی نہیں، روتے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، لیکن جب بتانے پر آ گیا تو کرتا مصر سے چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کرتا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جاؤ یہ کرتا لے کر کنعان میں جاؤ اور وہاں جا کر ارکوہ علی وجہہ حال ہو جائے گی تاکہ رات میں بچھڑے ہوئے یوسف کے چہرے کے انوار کو دیکھ سکے۔ اب کرتا مصر سے روانہ ہوا، جناب یعقوب علیہ السلام یہاں کنعان میں بیٹھ کر فرماتے ہیں لا عاجب ریح یوسف، اگر آج میری بات کا تم مذاق نہ اڑاؤ، میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو اللہ کی قسم مجھے اپنے نقطۂ نظر یوسف کے کرتے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کانا مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم میں جان ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہی تمہارے طریق دینے والا بھی، عزت دینے والا بھی، زندگی اور موت کا مالک بھی، اقتدار دینے والا، اختیار دینے والا، دے کر لے لینے والا، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ عزت اور رزق دینے والا بولو نا، اولاد دینے والا۔ قرآن پاک نے فرمایا یا بولی من یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ نے تو نے بیٹیاں دینے کا اعلان کیا، ہمیں تو بیٹا چاہیے، وہ کہاں سے لے کر آئے؟ کس بزرگ کی مزار پر جائیں، کس پیر سے تعویذ لکھوائیں، کس کی نظر مانے، کس کی منت مان۔ پہلے تو بزرگوں کی مانی جاتی تھی، اب ترقی ہو گئی، اب کھوتوں کی۔ اب جب آپ جائیے حویلیاں سے آگے جا کر 6 میل آپ کو ایک مزار ملے گا، وہاں لکھا ہوا ہے بورڈ پر کھوتا قبر شروع۔ میں نے وہاں پوچھا دوستوں سے کہ اس کی وجہ تصویر، میں نے سمجھا شاید یہ بزرگ کا نام کھوتا ہو، کھوتا ہے نہیں کا نام سی۔ پچھلے دن تھل میں نے پوچھا، تھل میں ایک آدمی سے کیا نام ہے، کہنے لگا اونٹ، اٹھ، پنجابی میں اٹھ میرا نام، میں تو کیوں رکھوں نہیں، کہنا توڑا، میں توڑے سے اٹھ نکلا ہے، اٹھ کی توڑا پیدا ہوگا تو پھر تو گزارا ہو سکتا نہ رکھا بچن جنو بدھو نام ملو خمیسو۔ حالانکہ سب سے پہلا حق بچے کا اپنے والدین پر یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام ہے۔ محمد عبداللہ رکھو، محمد عبد الرحمان رکھو، ابو بکر رکھو، فاروق رکھو، جی اس کا نام حسین احمد رکھو، محمد علی رکھو، طلحہ رکھو، زبیر رکھو، بلال رکھو، ایسے نام رکھو کہ حشر میں جگمگاتے نظر آئیں، اپنے اسلاف کے ساتھ وابستہ نظر آئیں۔ اور اب بدخام تو سب کچھ کیا صاحب انہوں نے اس کے بعد میں سمجھا ممکن ابھی نہ یہ ہو گئے بزرگ کا لوگوں کو نہ پوچھا بھی ایک وجہ تصویر کی
آخر کے مولانا اتنے کھوٹا کھڑا رہنا کھانے میں چپ کر کے کھڑا رہتا سی گھاس کھان واسطے جانا سی میں پانی پینے واسطے لوگ آ کے گھاس بھی کھلا دے سن پانی نہیں تو جب وہ مریا تو قبر بنا دیتی ہوں جناب کئی تھان جھنڈیاں دے رنگ برنگی جھنڈیاں میلا اتنے بیٹھے نے یار وہ رجنی تو پیتی نہ نیتی نہ کدا کی وہ جنس کٹھی ہو گئی انہیں دسیا جناب اتنے نظر نیازاں منتا منوتیاں میلہ اس میں کہ واہ انسان تم عجیب سے جتنے سے آ جائے تو کھوتے نہیں سکتے کہ وہ نہ کرے تو خالق کے کائنات کے سامنے اللہ بھی تو نے تو بیٹیوں کا اعلان کیا ہمیں بیٹا چاہیے کس مزار پر جائیں جاتے ہیں نہیں نکلیں ملتان ایک مزار ہے حضرت حافظ شاہ جمال کا اس کے جناب جانتے میں اجلے ہو چاہے مزار کا چکر کرتے ہیں کریں سادہ مرشد شاہ جمال پتر دیوی ہوتا نا اللہ میاں بیٹا کہاں سے لائیں رب کائنات نے فرمایا بشاہ بولی بھائی قرآن قربان جاؤں شہد سے بھی میٹھا انداز کافر و تسلیم میں بھلا ہوا لہجہ فرمایا بیٹا بھی میں دے سکتا ہوں میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا اگر تعلیم گندوں کے بغیر اولاد نہ ملتی تو مچھلیاں کہاں سے اولاد لیتی ہیں یہ سہراؤں کی چینٹیاں کہاں سے اولاد لیتی ہیں درختوں پر چڑیوں کو اولاد کون دے دیتا ہے بولو تو صحیح جنگلوں میں گیدڑوں شیروں اور بھیڑیوں کو اولاد کون دیتا ہے اور اگر دور نہیں جا سکتے تو اپنے گھر کی مرغی سے توحید سیکھ لو آپ اس کے نیچے انڈے رکھ دیتے ہیں وہ انڈوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھتی اس پختگی کے ساتھ ہے اس عزم کے ساتھ ہے اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ اب کھانے کی بھی پرواہ نہیں پینے کی بھی پرواہ نہیں دن کو بھی بیٹھیے رات کو بھی بیٹھیے ہماری بچی جا کر مرغی کو اٹھائے بھی تو وہ چیخیں مارتی ہے احتجاج کرتی ہے وہ کہتی ہے اپنے رب سے اولاد کی آرزو لگا کے بیٹھی ہوں کسی اور کے دروازے پر نہیں گئی کسی کی منت نہیں مانی کسی کی نظر نہیں مانی کسی کی چوٹی نہیں مانی کسی کا اڈا گھٹا نہیں مانا کسی کا مرغا نہیں مانا خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے آئی ہوں اب نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ میں نے کہا خدایا 20 انڈے لے کر آئی ہوں جب تک 20 بچے نہیں دے گا اس وقت تک تیرا آستانہ نہیں چھوڑوں گی خان والوں کسی کی نظر و نیاز منت منوتی مانے بغیر کسی دربار مزار پر جائے بغیر کسی پیر سے تعویذ گنگا لیے بغیر اگر 21 دنوں کے بعد آپ کی کالی مرغی کو خدا قدوس بچے دے کر اس کے پیچھے بچوں کی قطار لگا سکتا ہے تو ابن آدم تجھے بھی اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں. قرآن پاک نے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ بیٹا بھی جسے میں چاہوں گی. اللہ میاں تو نے یا بیٹیوں کی بات کی یا بیٹے کی ہمیں تو دونوں نعمتوں کی ضرورت ہے کہاں سے لے کر آئیں. قرآن پاک نے فرمایا ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا میں جسے چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں بے شمار دیتا ہوں بے حساب دیتا ہوں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے نابو ایک بھی نہیں دیتا نابو تو بڑے بڑے نوابوں کو نہیں دیتا بیگمات امپورٹڈ مغربی دنیا سے لندن سے جا کے لاتے ہیں کتنی سفید کمرے والی ہیں. رب کائنات نے فرمایا بڑے بڑے رئیسوں مل آدھوں نواب ذاتوں کو چاہوں تو نہ بیٹی دوں نہ بیٹا اور دینے پر آ جاؤں تو غریب کی کال منوتی دین کو اس لیے بچے دوں سے بیچاری سنبھال ہی نہیں سکتی. 3 ادھر سے سوئے ہوئے ہیں 3 ادھر سے سوئے ہوئے ہیں 2 پہوں میں پڑے ہوئے ہیں ایک سر میں رو رہا ہے ایک چھاتی پر لیٹا ہوا ہے اور غریب کبھی کبھی تنگ آ کے کہتا ہے اللہ میاں بس کر بہت ہو رہے ہیں. یہ جلوے کون دکھا رہے کوٹ فتح خان والوں معافی قلبی غیرا معافی قلبی غیرا
معافی قلبی مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ صبح سے لے کر شام تک یہی ذکر کراتے ہیں، جب شام کو لوٹنے لگتے ہیں تو کئی درجن کافر ساتھ چلے جا رہے ہیں اور سب کی زبان پر ہے محمد رسول اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں دوستو، اسی معین الدین کا جب جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا کے جا رہا۔ میں تو ایسے سبیلوں کو ولی اللہ مانتا ہوں۔ میرے دوستوں، دوسری بات قرآن و پاک نے یہ بتائی کہ خدا کو کوئی مجبور سمجھا دوں، اس لیے باپ مجبور کیا جا سکتا ہے، خدا کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہودیوں کا موقف بھی غلط، عیسائیوں کا موقف بھی غلط۔ اب آمنہ کا لال آئے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور توریت کے پر موسیٰ، انجیل کے پر عیسیٰ، خود محبت نقطہ فرقان محمد، میرے آقا ہے، ہاتھ میں قرآن لائے، وہ نسخہ کی لیا، اتر کر ہرا سے پورے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا ہے انسان کے دل و نگاہ کی بیماریوں کو دور کرنے کی۔ جسم بیمار ہو جائے تو معجون کھاؤ، ڈاکٹر کی گولیاں استعمال کرو، کیپسول لو، مکسچر استعمال کرو، انجیکشن لگواؤ، نبض دکھاؤ، اور اگر دل بیمار ہو جائے تو قرآن تلاوت۔ نعرہ تکبیر، وننزل من القرآن ما هو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے آقا تشریف لائے، رحمت للعالمین کی بارگاہ سے اعلان ہوا کہ لا اقول لکم من عندی خزائن اللہ، قربان جاؤ، ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ لوگوں، میں اللہ کے خزانوں کا مختار بھی نہیں۔ سارے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، جو مجھے عطا کرتا ہے میں اس کے بندوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا میں عالم غیب بھی نہیں ہوں۔ عالم غیب بھی کون ہے؟ انک انت علام الغیوب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو پھر وحی کی ضرورت نہیں، جبرائیل کی ضرورت نہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، نوری بھی نہیں ہوں، میں انسانی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ کا لال ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا، طاہر سید ابراہیم اور قاسم کا ابا ہوں، برادری والا ہوں، بیٹوں بیٹیوں والا ہوں، شوہروں اور دامادوں والا ہوں، چاچے میرے ہیں، دادا میرا ہے، باپ میرا ہے، ہوں تو انسانی برادری سے تعلق رکھنے والا، لیکن میں تم جیسا انسان نہیں ہوں شان اور مرتبے میں۔ تم تھوکو تو لوگ نفرت کرتے ہیں، میرے لعاب سے ابو بکر کے پاؤں سے زہر ختم ہو جاتا ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتا ہے، مدینے کے کڑوے کنویں میں اگر میرا لعاب چلا جائے تو وہ شہد سے بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تمہیں پسینہ ہے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، آمنہ کے لال کو پسینہ ہے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، فرماتی ہیں جب میں نے اس ماحول میں قدم رکھا تو ایسی خوشبو آئی کہ آج تک کسی عطر سے نہیں سنی تھی۔ سوچیے نبی جی عطر کہاں سے ہوگی؟
لیکن پھر زندگی میں رحمت عالم کے قریب ہوتی گئی، خوشبو کی جوانی بھی بڑھتی گئی. میرے وجدان نے فیصلہ کیا یہ کسی عطار کے عطر کی خوشبو نہیں ہے، یہ تو آمنہ کے لال کے پسینے کی مہک ہے. ہم اور آپ انگلی اٹھائیں تو کچھ نہیں ہوتا، آمنہ کا لال انگلی اٹھائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر گود میں آ جاتا. ہم اور آپ چلیں جہاں بھی جائیں فرش پہ جائیں گے آمنہ کے لال کے قدم عرش معلیٰ پہ نظر آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے فکر نظر کے اندھیروں کا علاج کیا، بیماریاں دور کی، روگ ختم کیے، امتیاز بتایا کہ جاہل عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عالم عامل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عامل شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شہید نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نبی خدا سے کم ہوتی. کوئی فتحان والے اگر اس مفہوم کو میں اس انداز میں بیان کروں تو شاید آپ کی سمجھ میں زیادہ آ جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہے. اگر آپ خدا سے یہ درخواست کریں کہ خدایا عرش معلیٰ سے ترازو اتار جس کے پلڑے اتنے وزنی ہوں کہ پوری کائنات ایک پلڑے میں آ جائے. خدا بزرگوں برتر اگر عرش معلیٰ سے ترازو اتارے اس کے ایک پلڑے میں آسمان کی بلندیاں رکھ دو، زمین کی وسعتیں رکھ دو، پھولوں کی مہک رکھ دو، ستاروں کی چمک رکھ دو، چاند کی چاندنی رکھ دو، سورج کی کرنیں رکھ دو، اس کے اسی پردے میں فرشتوں کا تقدس اور حوروں کا حسن رکھ دو، جنت کی بہاریں رکھ دو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کی نبوت رکھ لو، سارے رسول کی رسالت رکھ لو، اولیاء کی ولایت رکھ دو، صحابہ کی عظمت رکھ دو، شہداء کی شہادت رکھ دو، علماء کا علم رکھ دو، صالحین کا سلوک رکھ دو، صوفیاء کا تصوف رکھ دو، اور متقین کا تقویٰ رکھ دو، مجاہدین کا جہاد رکھ دو، ساجدین کے سجدے رکھ دو، اور شب خیز کی آہ صبح گاہی رکھ دو، عرش معلیٰ کی بلندیاں رکھ دو، لوح کی فتح رکھ دو. یہ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں اگر رکھ سکو تو آمنہ کے لال کی شان کا کچھ حصہ رکھ دو، اور پھر خدا سے کہو خدا یہ ترازو ہمارے اٹھانے کا نہیں تو خود اٹھا لے. میرا ایمان ہے، میرے مکتب فکر کے ہر بزرگ کا ایمان ہے، اگر اللہ اپنے بے مثال ہاتھوں سے یہ ترازو اٹھا لے تو ساری کائنات والا پلڑا اٹھ جائے گا، آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا. لیکن یہ خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں آج بھی کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی برادری کے فکر و نظر کے یہی اندھیرے دور کیے کہ انہوں نے امتیاز ختم کر دیا. وہ نبی کو خدا بنا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ میں بندہ ہوں وہ معبود ہے، میں ساجد ہوں وہ مسجود ہے، میں حامد ہوں وہ محمود ہے، میں طالب ہوں وہ مطلوب ہے، وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں، وہ مالک ہے میں مملوک ہوں، وہ رازق ہے میں مرزوق ہوں، میں محتاج ہوں وہ احتیاج سے پاک، میں روتا ہوں وہ رونے سے پاک، میں ہنستا ہوں وہ ہنسنے سے پاک، میں سوتا ہوں وہ سونے سے پاک، میں جاگتا ہوں وہ جاگنے سے سونے جاگنے کے تکلفات سے پاک، میں پیتا ہوں وہ پینے سے پاک، میں کھاتا ہوں وہ کھانے سے پاک، میرا ابا ہے وہ ابو سے پاک، میری اماں ہے وہ ماں سے پاک، میری برادری ہے وہ فیملی سے پاک، میرے بیٹے ہیں وہ بیٹوں سے پاک، میری بیٹیاں ہیں وہ بیٹیوں سے پاک. جو فرش پہ سوتا جاگتا کھاتا پیتا روتا ہنستا نظر آئے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو ان سب سے پاک نظر آئے وہ خدا ہوتا ہے. اقول قولی ھذا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ پر عملی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا